أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ محترم حضرات، آج سے اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہم سورۃ قاف کی تفہیم، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، تعبیر، وہ سمجھنے سمجھانے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورت مکیہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کے 3 رکوع ہیں اور 45 آیات پر یہ سورت مشتمل۔ اور اس سورت سے، یہ جو سورت ہے، اسی سورت سے 7ویں قرآن مجید کی جو منزل ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی 7 منزلیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے متعین کر رکھی تھی عموماً، کیونکہ وہ اکثر و بیشتر 7ویں دن قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا اشتیاق تو بہت زیادہ تھا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ التماس کی کہ میں اس بات پر اللہ کی توفیق سے قدرت رکھتا ہوں کہ روزانہ قرآن مجید مکمل پڑھوں اور ہر روز روزہ رکھوں، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، 3 دن کے بعد تم قرآن مجید ختم کرو، تیسرے دن 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن روزہ افطار کرو، جس کو صوم داودی کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا داود علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے۔ ہمارے بہت سے اسلاف ایسے ہیں، صالحین نیک بندے اللہ کے، جو روزہ رکھتے ہیں اور اسی روزے پر ان کی مداومت ہے، 1 دن روزہ رکھا اور 1 دن افطار کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جوانی کے ایام میں تو یہ باتیں چلتی رہیں، لیکن جب بڑھاپا آیا تو اس وقت کاش میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان لیتا، تو آج اس مداومت پر ایسا نہ ہوتا کہ میرے لیے مشقت ہوتی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو عمل اختیار کر لیتے تھے، اس پر مداومت اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ عمل ہمیشہ کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد گرامی ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ادومھا وان قل، جو عمل ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ کیا جائے عمل، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ ہم بڑی کاہلی اور سستی کا شکار ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم تو ناپسند کرتے تھے، مکروہ جانتے تھے جو شخص روزانہ قرآن مجید کو دیکھتا نہیں تھا، جو قرآن مجید کو روزانہ دیکھتا نہیں تھا، تلاوت نہیں کرتا تھا، ہم اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو کتنا دیکھتے ہیں اور کتنا اس کا ورد کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اور یہ صورت اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعۃ المبارک کے خطبات میں تلاوت کرتے، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اکثر نبی علیہ السلام صبح کی نماز میں ایک رکعت میں یہ پوری صورت پڑھتے، سورۃ قاف اکثر پڑھتے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ بنو نجار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ ننہالی رشتہ تھا۔ یہ حارثہ بن نعمان سردار عبد المطلب کے ماموں تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو بنو نجار کے ہاں ہی آپ نے آ کے پڑاؤ ڈالا ہے۔ یہی حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی، ان کا نام ام حشام تھا۔ حارثہ بہت بڑے نیک اور بہت صالح بدری صحابی ہیں، یعنی اصحاب بدر میں سے، بلکہ تمام غزوات میں حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا ہوں، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت۔ فسمعت قراءۃ، قرآن مجید کی تلاوت کو میں نے سنا۔ فقلت من ھذا، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ آواز آ رہی ہے مجھے، کس کی آواز ہے؟ فقال حارثہ بن نعمان، جبرائیل نے کہا یہ حارثہ بن نعمان قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا مقام ہے صحابہ کرام کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا ہی میں خواب کے ذریعے اور کبھی معراج کی رات ان کے بنے ہوئے گھر جنت میں نظر آتے ہیں، جنت میں ان کے محل ہیں، جنت میں ان کی نیکییں دیکھی اور سنی جا رہی ہیں۔ مگر بد نصیب وہ بھی تو ہیں جو ان حضرات کے ایمان کا مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ یہ مسلمان بھی تھے، مومن بھی تھے، یا منافق تھے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ ایسے بدبخت اور بد عقیدہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی امت ہی کہلاتے ہیں، وہ بھی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے فرمایا فقال کذالکم البر وکان برا بامہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جو ماں کا خدمت گزار ہوتا ہے اس کو اسی طرح جنت میں نیکی ملتی ہے۔ ماں کا خدمت گزار، ماں کی خدمت، ماں کی بدارت، ماں کی دیکھ بھال۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام سے محو گفتگو ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں یہ صاحب کون ہیں، نبی علیہ السلام سے باتیں کر رہے ہیں، میں مداخلت نہ کروں۔ وہ سلام لے کے تو آگے بڑھ گئے، سلام لے کے آگے بڑھ گئے۔ کچھ وقفے کے بعد حضرت حارثہ واپس آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حارثہ، وہ میرے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے، آپ نے ان کو دیکھا تھا؟ حارثہ عرض کرتے ہیں جی ہاں میں نے انہیں دیکھا تھا۔ فرمایا وہ جبرائیل تھے، وہ جبرائیل تھے، اور جب تم نے سلام کہا تھا
تو جبرائیل نے تمہارے سلام کا تمہیں جواب دیا تھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ یہ جبرائیل آئے ہیں، وہ تمہیں سلام کہتے ہیں، وہ تمہیں سلام کہتے ہیں۔ جبرائیل بھی ان کو سلام کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، اور دوسرے فرشتے بھی جب زمین پر آتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حارثہ ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی ہے، میں پہچانتا نہیں ہوں اس کو، ایک اجنبی آدمی ہے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کر رہا ہے۔ میں پاس سے گزر گیا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ میں کہیں مخل نہ ہوں، ان کی باتوں میں مداخلت کروں، بیٹھ جاؤں پاس تو یہ باتیں کرنے سے رک جائیں، معلوم نہیں یہ اجنبی آدمی نبی علیہ السلام سے اپنی کیا بپتا سنا رہا ہے، کیا باتیں اور کیا سوال پوچھ رہا ہے۔ تو میں نے مناسب نہ سمجھا، میں خاموشی سے گزر گیا۔ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ وقفے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس آیا جس وقت، تو آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا حارثہ، وہ جو میرے پاس آدمی بیٹھا تھا اس آدمی کو تم جانتے ہو؟ پھر نہیں۔ فرمایا وہ جبرائیل تھے، تم نے سلام نہیں کیا، لیکن جبرائیل نے کہا کہ اگر حارثہ سلام کہتے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، تم اس شخص کو حارثہ کو تم پہچانتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں ہاں میں انہیں پہچانتا ہوں۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں یہ ان 80 افراد میں سے تھے، ان 80 افراد میں سے تھے جو غزوہ حنین میں آپ کے ارد گرد آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے تھے، اور انہوں نے اپنے پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑی تھی، استقامت کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ ان 80 افراد میں سے تھے۔ یعنی جبرائیل کو معلوم تھا کہ حضرت غزوہ حنین کے موقع پر کون کون سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھگدڑ مچ گئی، ثقیف نے تابڑ توڑ بڑے زوردار حملہ کیا، تو نئے جو مسلمان فتح مکہ کے موقع پر ہوئے تھے ان کے پاؤں اکھڑ گئے، بھاگے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خچر پر، اس دن آپ خچر پر سوار تھے، اس سے بھی نیچے اتر کے آپ نے بلند آواز سے کہا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب۔ حضرت عباس سے کہا عباس آواز دو اصحاب شجرہ کو، انصار کو آواز دو، اصحاب شجرہ کو آواز دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہوری الصوت تھے، بہت بلند آواز تھی۔ کہتے ہیں کہ ان کا ایک باغیچہ تھا جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 8-9 کلومیٹر کی مسافت پر تھا، اور جب یہ چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر چڑھ کے آواز دیتے اپنے اس باغبانوں کو، ملازموں کو، تو ان کی آواز سن کے وہ وہاں پہنچ جاتے۔ اتنی اونچی آواز تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عباس اصحاب شجرہ کو آواز دو، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، یا صحاب الشجرہ، یا صحاب الشجرہ، ہا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
او درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں، نبی علیہ السلام یہاں ہیں۔ تو جب ان کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ سارے جمع ہو گئے۔ اسی طرح انصار کو پکارا نبی علیہ السلام نے، مہاجرین کو پکارا، فرمایا مہاجرین کو آواز دو، انصار کو آواز دو، تو سب اکٹھے ہو گئے۔ اور جب اکٹھے ہو گئے، وہ جو بھگدڑ مچی ہوئی تھی اس کی بجائے جب اکٹھے ہو گئے تو اکٹھے ہو کے انہوں نے حملہ کیا، اور بنو حنین کے میدان میں آنے والے مقابلے میں کفار وہ میدان چھوڑ کے بھاگ نکلے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جبرائیل امین حضرت حارثہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ان کو پہچانتا ہوں، یہ تھے حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حارثہ بن نعمان۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھ جبرائیل نے یہ بھی کہا کہ میں انہیں خوب پہچانتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اور ان کی اولاد کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی اولاد کو جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ جبرائیل امین کی طرف سے گویا حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کو ایک بشارت، اور جبرائیل اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہہ سکتے نا، وہ تو زمین پر اپنی مرضی سے بھی نہیں آتے تھے جب تک اللہ ذوالجلال اجازت نہیں دیتے تھے۔ اپنی مرضی سے جبرائیل نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ معروف روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کئی دن جبرائیل کا انتظار کرتے رہے، تو جبرائیل جب آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل اتنے دنوں کے بعد؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا حضور ہم اپنی مرضی سے تھوڑا آتے ہیں، اللہ ہمیں بھیجتے ہیں تو ہم آتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے تو جبرائیل کیا نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ آپ یہاں اسی سے اندازہ کریں، دونوں باتوں کو آپس میں ملائیں۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، ہمیں بھیجا جاتا ہے تو ہم آتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی مرضی سے بولتا نہیں، میں بلاتا ہوں تو بولتے ہیں، میں وہی کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ یہ کہیں تو پھر کہتے ہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ فرمایا یہ بیان کرنا اور اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے، آپ سے اس کی تعویل، تفسیر، احکام بیان کروانا بھی، اور اس کو آپ کے قلب اطہر میں، سینہ مبارک میں جمع کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داری۔ آپ چھوڑیں اس فکر کو کہ قرآن مجید کو یاد کرنا بھول نہ جائے، یہ ہماری ذمہ داری، ہم آپ کو یاد کروائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تھے حضرت حارثہ، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ اب یہ بھی حدیث سنیے، نابینا ہو گئے تھے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں چارپائی رکھی ہوتی تھی، وہاں بیٹھتے تھے، اور وہاں سے ایک رسی دروازے تک باندھ رکھی تھی، انہوں نے رسی دروازے تک ایک باندھ رکھی تھی، اور اپنے پاس ایک تھیلے میں کھجوریں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ جب کوئی بھکاری، کوئی سائل، کوئی ضرورت مند آتا، دروازہ کھٹکھٹاتا، سلام لیتا، سوال کرتا، تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی کو پکڑ کے خود جانے کی کوشش کرتے۔ اولاد کہتی ابا جی آپ کیوں یہ کلفت اٹھاتے ہیں، یہ کیوں مشقت اٹھاتے ہیں، ہم دے آتے ہیں، آپ کی جگہ پر ہم دے آتے ہیں، آپ کو کہے کی فکر ہے۔ تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اس لیے کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مناولۃ المسکین تقی میت تسمیت السو، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں رسی تھام کے، سہارا لے کے، اپنے ہاتھ سے سائل کو اس لیے دیتا ہوں
کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو سائل کو اپنے ہاتھ سے دیتا ہے اللہ اس کو برے خاتمے سے محفوظ رکھتا ہے، بری موت سے اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ ہیں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بیٹی ہے ام حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام حشام کی روایت ہے، وہ فرماتی صحیح مسلم میں، وہ فرماتی ہیں لقد کان تنورنا و تنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد سنتین او سنتن او بعض سنین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتی ہیں کہ ہمارا اور نبی علیہ السلام کا روٹی پکانے والا تنور ایک تھا، ہم بھی اسی تنور پر روٹیاں پکاتی تھیں اور ازواج مطہرات بھی اسی تنور پر روٹی پکاتی تھی، ایک تھا۔ اور یہ کیفیت 2 سال یا 1 سال اور کچھ ماہ ہماری رہی، یعنی 1 سال کچھ ماہ یا 2 سال یہی کیفیت رہی کہ ایک ہی تنور پر ہم روٹیاں پکاتے تھے۔ فرماتی ہیں وما اخذت فی قاف القرآن المجید الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے قاف والقرآن المجید یہ جو صورت ہے یہ نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے سن کے یاد کی ہے۔ اور وہ کب پڑھتے تھے؟ یقرأها کل یوم جمعۃ علی المنبر اذا خطب الناس۔ غور فرمائیے ذرا ان الفاظ پر۔ فرماتے ہیں کہ یقرأها، نبی علیہ السلام اس سورت کو پڑھتے تھے کل یوم جمعۃ، ہر جمعے کے روز، علی المنبر، ممبر پر، اذا خطب الناس، جب خطبہ دیتے تھے لوگ، جب خطبہ ارشاد فرماتے تو ہر جمعے یہ سورت قاف والقرآن المجید کی تلاوت کرتے، یا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ تلاوت فرماتے اور لوگوں کو اس کے ذریعے وعظ و نصیحت کرتے۔ اس سے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ سورت، کہ ہر خطبے میں نبی علیہ السلام اس کے پڑھنے کی اس کا اہتمام کرتے تھے، اور نمازوں میں بھی یہ سورت اکثر و بیشتر نبی علیہ السلام پڑھتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں ساری عمر گزر جاتی ہے ہمارے خطباء کی اور ان کے موضوعات ختم ہی نہیں ہوتی ہے، اور سورت قاف کبھی موضوع سخن ہی نہیں بنتا ہو۔ دیکھیے نا، کبھی سورت قاف والقرآن المجید یہ ہمارا موضوع ہی نہیں بنتا۔ دوسرے ادھر ادھر کے جتنے عناوین ہوتے ہیں وہ سب بیان ہوتے ہیں، اور اس صورت میں ہے کیا؟ اس صورت میں توحید ہے، جو بنیادی مسائل ہیں۔ اس میں رسالت ہے، رسالت کا انکار کرنے والوں کا جو انجام ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت کی ہولناکی کا بھی بیان ہے، جب مجرموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور جس صورت میں خوفناک صورت میں پیش کیا جائے گا اس ساری کی تفصیل اللہ ذوالجلال نے اس صورت میں بیان کی ہے۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتلائی ہے صورت کے اختتام پر، اہل مکہ جن کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا اور بڑا سرمایہ اپنے آپ کو صاحب ثروت سمجھتے تھے، جو سردار تھے بڑے لوگ، جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ کسی بڑے صاحب ثروت کے گھر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ ان کو ناز تھا اپنے مال، اور کہتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس تو مال بھی ہے، ہمارے پاس تو اولاد بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ اولاد ہے نہ مال ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اولاد ہے تو وہ فوت ہو گئی، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، مال ہے نہیں، یا تو محنت و مزدوری کرتے ہیں یا پھر شادی کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال ہے، ان کے پاس وہ مال ہی نہیں ہے۔ نحن اکثر اموالا و اولادا، اللہ ذوالجلال اس کے جواب میں فرماتے ہیں اور پہلے جن کو ہم نے ہلاک کیا ان کے پاس تم سے کہیں زیادہ مال و دولت تھی، لیکن
جب انہوں نے میرے انبیاء کو جھٹلایا تو اللہ ذو الجلال نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ مکے والو تم بھی اپنی خیر مناؤ، میرے نبی کی فرم برداری کر لو، ورنہ جس طرح پہلے لوگ اپنے انجام کو پہنچے ہیں تم بھی اپنے انجام کو پہنچو۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مکہ کو بھی وارننگ دی ہے، قیامت کے حالات کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے انکار پر زجر و توبیخ بھی فرمائی ہے، اور اللہ ذو الجلال نے اپنی توحید اور عظمت کا تذکرہ اور اپنے اس پاک کلام کی عظمت اس کا ذکر بھی اس صورت میں کیا ہے۔ اس لیے یہ صورت ان بنیادی جو ہمارے عقائد ہیں، جو قرآن مجید کی پوری دعوت ہے، گویا کہ اس دعوت کا یہ خلاصہ صورت ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اکثر تلاوت کرتے تھے۔ اور یہ جو میں ابتدا میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا گیا، حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ یہ قرآن مجید کے حزب جو آپ مقرر کرتے ہیں یہ کس طرح ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ 7 حزب ہم مقرر کرتے ہیں۔ پہلے ایک حزب ہے، پہلی 3 صورتیں ہیں، دوسرے حزب میں 5 صورتیں ہیں، تیسرے حزب میں 7 صورتیں ہیں، چوتھے حزب میں 9 ہیں، اور 5ویں حزب میں 11 صورتیں ہیں، اور چھٹے حزب میں 13 صورتیں ہیں، اور 7ویں صورت میں مفصل سے آخر تک، سورت قاف سے لے کے آخر تک، یہ 7 منزلیں۔ یہ جو ترتیب انہوں نے بیان کی ہے، کچھ حضرات نے اس کو عجیب طریقے پر یعنی بیان کیا ہے، فمی اشوق یا فمی بشوق، میرا منہ بہت شوق رکھتا ہے کیا کرنے کا؟ قرآن پڑھنے کا۔ یہ فا سورت فاتحہ، فمی فا سے سورت فاتحہ جہاں سے پہلا حزب شروع ہوتا ہے، میم مائدہ، نساء پہ آ کے یہ 3 صورتیں ختم ہو گئی، مائدہ، یا سے مائدہ سے لے کے پھر جناب نحل تک، پھر آگے بنی اسرائیل، فمی میم سے مائدہ تک، اور یا سے لے کے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے، اس سے مراد کہتے ہیں سورت یونس سے لے کے بنی اسرائیل تک، نحل تک۔ اور سورت بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل ہے یا سورت اسراء ہے، 2 نام ہے اس کے، سورت بنی اسرائیل اور سورت الاسراء، فمی اشوق یا فمی بے شوقن۔ دوسری پانچواں حزب، چھٹا حزب سورت شعراء ہے، شعراء اس کی شین ہے، اور وا سے والصافات سے چھٹا، اور اشوق قاف آخری، یہ قاف والقرآن المجید، یہ 7ویں صورت یا 7ویں منزل ہو گئی۔ تو 7ویں منزل کی سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ درس کا آج سے اللہ کے فضل سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی اور قرآن پڑھنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔